بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے زیر اہتمام آج یہاں جمعیت علماء اسلام کے آئی-9 مرکز میں آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان کی اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل قیادت شریک ہوئی۔ اجلاس میں ملکی اور قومی معاملات زیر غور آئے اور جن مشترکہ نکات پر اتفاق ہوا ہے وہ مشترکہ نکات اس پریس کانفرنس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اٹھارہویں ترمیم کے بارے میں حکومتی بیانات تشویشناک ہیں۔ آج کا اجلاس 18ویں ترمیم کے حوالے سے حکومتی عزائم پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس فیصلہ کرتی ہے کہ 18ویں ترمیم پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا اور اس میں کسی قسم کی ترمیم یا رد و بدل برداشت نہیں کی جائے گی۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں آئین کی دفعہ 160 کی شق نمبر 3 کی ذیلی شق A کے تحت صوبوں کا 57.5% حصہ متعین ہے، جس میں کسی قسم کی کمی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ کو وفاق کی جانب سے اگر اس میں رد بدل کی کوشش کی گئی تو اس کی ہر سطح پر جمہوری قوتوں کی طرف سے مزاحمت کی جائے گی۔ اجلاس میں وفاق کی جانب سے ملک کی وفاقی پارلیمانی آئینی اور سیاسی نظام، سیاسی پارٹیوں اور ملک کے سیاسی اداروں یعنی پارلیمنٹ کے اختیارات غصب اور سلب کرنے اور انہیں بے وقت بنانے کی دانستہ کوششوں اور اس کے برعکس ملک میں ڈمی اور غیر سیاسی عناصر کو آگے لانے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں واضح کرتی ہیں کہ ملک کو اس کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ہی بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ آج کی آل پارٹیز کانفرنس ملک میں بالعموم اور صوبہ بلوچستان میں بالخصوص FC کی ظالمانہ انتظامی اختیارات ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے اور تمام ملک اور بالخصوص بلوچستان میں لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتی ہے اور ملک میں جاری غیر آئینی اور غیر قانونی گرفتاریوں کی مذمت کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی عمل کو فوری طور پر روکا جائے اور گرفتار افراد کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس ملک میں جاری میگا پروجیکٹس CPEC کے جاری منصوبوں پر اجلاس نے تفصیلی غور کیا۔ اجلاس نے شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا کہ CPEC میں بلوچستان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے اور تاحال CPEC کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کیا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس مطالبہ کرتی ہے کہ CPEC میں شامل صوبے کے تمام اہم منصوبوں پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ بلوچستان میں ردِ دل کے حملے کے حوالے سے حکومت کی غفلت، کوتاہی اور لاپرواہی
کی مذمت کرتی ہے۔ اجلاس سمجھتا ہے کہ تمام صوبے پر ٹڈی دل حاوی ہو چکا ہے، صوبائی حکومت اس کی روک تھام میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹڈی دل کے تدارک کا انتظام کیا جائے تاکہ ہم اپنی زراعت کا تحفظ کر سکیں۔ کورونا جو ایک عالمی وبا ہے، پاکستان کے تمام علاقے اس کی لپیٹ میں ہیں، مگر عام آدمی کے علاج معالجے اور اس حوالے سے ہسپتالوں میں گنجائش اور علاج کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے ناکامی کی مکمل ذمہ دار ہیں، جس سے اموات کی شرح روز افزوں ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت ہے۔ تربت یعنی کیچ اور ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کے دلسوز واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کرتا ہے اور اجلاس ان واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہے اور قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ کانفرنس ریاستی سرپرستی میں بلوچستان بھر میں ڈیتھ اسکواڈ کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے، کفتان اور چمن بارڈر کو دوبارہ کھولنے اور اسے فعال بنانے کا مطالبہ کرتا ہے، مقامی آبادی کو قانون کے مطابق کاروبار کی مکمل اجازت دی جائے۔ یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ بلوچستان میں جعلی ڈومیسائل کا اجرا مقامی آبادی کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ جانچ پڑتال کر کے فوری طور پر جعلی ڈومیسائل منسوخ کر دیے جائیں تاکہ مقامی آبادی کا حق نہ مارا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سینٹ جو وفاق میں اکائیوں کی نمائندگی کا مؤثر ادارہ ہے، اس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ مینگل صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ مولانا کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ آپ آ کر بیٹھے ہیں ABC میں، آپ نے واقعی یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ نہیں جانا؟ کیونکہ آپ کی ویسے تو کریڈیبلٹی آپ کی کمال کی، آپ کی فیملی کی بڑی زبردست رہی ہے، لیکن یہ 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے MQM والی سیاست کو تھوڑا سا کوئی اپنایا ہوا ہے، تو لوگ یہ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب بھی حکومت نے آج بھی خبر چلوائی ہے کہ ٹیم آئے گی آپ کے پاس شاید آج یا کل، تو کتنے چانسز ہیں کہ واپس نہیں جائیں گے آپ؟ جہاں تک حکومت سے اتحاد کا تعلق ہے، میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہی کبھی ایسا ہو کہ فلور آف دا ہاؤس کسی نے جو ہے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہو، خاموشی میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، واٹس ایپ پہ کیا ہو یا ٹویٹر پہ کیا ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے ہم ان کو وارن کرتے رہے، بارہا ان کو وارن کرتے رہے، جب وہ ہمیں مذاکرات کے لیے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے۔ اور جمعیت علماء پاکستان اور بلوچستان نیشنل پارٹی شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، 1973 سے لے کر بلوچستان میں جو ہے انہوں نے اکٹھے حکومت کی اور اکٹھے اپوزیشن میں رہے ہیں۔ 93 میں مولانا واسع بھی ساتھ تھے ہمارے، میں ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہم اکٹھے رہے۔ ابھی بھی بلوچستان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو 2 بڑی جماعتیں، جمعیت علماء پاکستان بلوچستان نیشنل پارٹی اور PK میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب حکومت میں ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ ہم نے نہ، اور اچھا ایک بات واضح کروں میں، جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے،
اپنے مطالبات رکھ کے اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے. اپوزیشن نے ہمیں چاہا, ہمیں بلایا, ہماری باتیں سنی, بالکل ہم بات کرنے کے لیے تیار. اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے حکومت کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف بھی کافی آئی ہیں, وہ بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. لیکن حکومت میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں نہیں ہے, پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے. اور آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے, ہمارے دوست بلوچستان کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کوئی فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا. اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے, وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں. بی این پی نہیں, پورا بلوچستان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اب آپ کسی نے فیصلہ کروں گے, تو کیا جو فائنانس بل ہے گزشتہ سال تو آپ نے تحفظات کے باوجود حمایت کی تھی حکومت کی, اب موجودہ فائنانس بل کی آپ حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے یا ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, جب ہم نے حکومت کا ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے تو بیگانی شادی میں پھر عبداللہ دیوانی ہم کیوں بنے؟ بہت اچھا. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جیسے آپ نے اعلانی میں یہ کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا, تو کیا بلوچستان کی صوبائی جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی میکینزم بنایا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیا صوبے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس معاملے میں کیا آپ نے کسی جماعت نے غور کیا یا نہیں؟ ہم تو پی ٹی آئی اور باپ پارٹی جو ہے اس کو جڑواں بہنیں سمجھتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو پھر کوئی ظاہر جی کے نہیں ہو سکتا نا. مولانا صاحب تبدیلی کی جو بات کرنے کی صوبائی سطح پہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے حکومت میں, اپنی جماعتیں کسی بیٹھی, یہ تو صوبائی جماعت بیٹھے گی اور صوبائی جماعتیں آپس میں سوچیں گی کہ وہاں کیا کوئی تبدیلی کے امکانات ہو سکتے ہیں. نہیں, میں اس وقت اس پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مولانا صاحب آزادی بات جس مقصد کے لیے آپ لائے تھے کہ موجودہ حکومت کا خاتمہ لانا, اب جبکہ اختر مینگل صاحب بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, کیا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں حکومت بنائیں اور موجودہ حکومت کا خاتمہ؟ دیکھیے, فی الحال تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری تحریک کے دوران ہی کورونا کا مسئلہ ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جو ہی ملک میں کورونا وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ریاستی سطح پہ, تو ہم نے کہا جی کہ ہمارے جھگڑے سیاسی تھے اور تصادم سیاسی تھا, یہ مسئلہ انسانی ہے اور یہ طبی مسئلہ ہے. اس پہ ہمارا رضاکار, ہمارا کارکن ہر سطح پر انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار رہے گا. تمام چیزوں سے ہم سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی, مدارس ہم نے بند کر دیے, امتحانات ہم نے روک دیے, مساجد کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی اور سی او پیز طے ہو گئی اور ہم اس پر مکمل اب تک بھی پابندی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ملک کے سیاسی نظام میں تعطل آیا. لیکن اس تعطل کی آڑ میں جب حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیصلے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی, اور ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رابطوں کا عمل شروع کیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اور آج بلوچستان صوبے کی اپوزیشن پارٹیاں اور اس طریقے سے دوسرے صوبوں میں دوسری جماعتیں بھی آج پارٹیز کر رہی ہیں. یہ باہمی روابط کا ایک عمل ہے. جب ہم تمام متفقہ نکات پہ ہر صوبے کے لوگ پہنچ جائیں گے تو پھر مرکزی سطح پر ایک آل پارٹیز کی طرف ہم جائیں گے اور اس وقت ایک ماحول ہم بنائیں گے. تو انشاءاللہ العزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم ترجمانی کر سکتے ہیں, اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں, اس میں ہم میدان میں آ گئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز یہ عمل آگے بڑھے گا. مولانا تحریک آپ کی سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست بڑی عجیب ہے آپ کی, آپ جدھر بھی وہ حکومت کی ہو یا اپوزیشن میں دونوں اپنی جائز میں پیش کر سکتے ہیں. آپ نے جو عمران خان کے خلاف تحریک چلائی اور آپ اسلام آباد پہنچے تو اپوزیشن نے بڑا لیپلیئر سے کام کیا کہ ناصر بکری ہیں, آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے,
और दूसरी जाने पर ये हुकूमत की इत्तेहादी है, उनमें भी वो इंगेज किया आपको उन्होंने, और ये कहा गया कि कुछ गारंटियाँ दी गई हैं और कुछ गारंटियाँ दी गई हैं। क्या वो टाइम कब आएगा जब आप उन गारंटर्स के उन गारंटियाँ लेने और देने वालों के नाम सामने आएंगे? जब कोरोना ज़रा थोड़ा नीचे जाएगा तब बात करेंगे। अच्छा मौलाना, कोई तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी है अपोजिशन के पास? वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन कोई है तेरे? और देखिए, तहरीक अदम एतमाद जो है वो ऐवान के अंदर के अरकान की तादाद और उसके ऊपर शुमार होती है। अक्सरियत तो हमारे पास पहले भी थी, लेकिन सेनेट इलेक्शन में, चेयरमैन के इलेक्शन में क्या हुआ करता? तारीख का एक बेहतरीन वाक़या हमने तारीख के औराक पे छोड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में ऑप्शन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, उसको वो नताइज हासिल करना, उस पर तो एक दफ़ा नहीं बार बार सोचने की ज़रूरत है। आपकी इजाज़त से सरदार साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपके बुजुर्गों ने और आपने, आपकी जमातों ने बलूचिस्तान के अवाम की शराइत और उनके मसाइल को हल करने के लिए हमेशा बात की, और आज की किसी भी जो है वो इसी तनाजुर में है। लेकिन सरदार साहब, ये सवाल जहन में उठता है कि बलूचिस्तान के कौन से नवाब हैं, कौन से सरदार हैं, कौन से रईस हैं, सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत में 10-10 करोड़ के बंगले नहीं हैं, जिनके पास 5-5 करोड़ की गाड़ी नहीं है। अब भी जब हम आए तो एक साहब ने कहा था कि ये तो लगता है कि दुबई के अंदर कोई किसी हो रही है गाड़ी है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मतलब ये कि इस्लामाबाद में क़याम करके ठंडे कमरों के अंदर उन गरीबों की उनकी बात करनी कुछ अजीब सा नहीं लगता सकता? देखिए, आपने बलूचिस्तान के सरदारों की, नवाबों की जो तादाद गिनाई, मैं आपको सिर्फ मुशर्रफ के दौर की तादाद, जो वो हमेशा कहते थे कि 73 सरदार मेरे पास हैं, बाकी जो हैं मुखालिफ 3। तो उसके बावजूद भी बलूचिस्तान के 73 सरदार जब मुशर्रफ के साथ थे तो बलूचिस्तान का मसला हल क्यों नहीं हुआ? और बलूचिस्तान के सरदारों को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराने, मेरे ख्याल में उनका हक बनता है कि उनको मोर्ज़, क्योंकि नवाब मकरान ना होता तो मकरान की स्टेट पाकिस्तान में शामिल नहीं होती, जान लसबेला ना होता तो लसबेला की स्टेट जो है पाकिस्तान में शामिल नहीं होती, खारान का नवाब ना होता तो ये उनका इलाज ही ये जो उन्होंने गलतियां की। और जहाँ तक हमारे बलूचिस्तान के सरदारों नवाबों का, मैं आपको कह देता हूँ, जो भी बलूचिस्तान के नवाब सरदार, चाहे हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में, उनको एक साइड पे उनकी माल और दौलत एक साइड पे रख लें। पाकिस्तान के 3 जनरल्स, जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अयूब खान की जायदादों को एक साथ रखें, कौन अरबपति है कौन करोड़पति है। आप भी यही चाहते थे मेरा? अच्छा मौलाना साहब, हम अपोजिशन के लोगों का जब कोई केस आता है, जब उनका नाम किसी कमीशन में आता है, इंक्वायरी होती है, तो उनको फौरन पकड़ लिया जाता है या उनको नोटिस भेज दिए जाते हैं। लेकिन हुकूमत के जो चीनी की अभी कमीशन की रिपोर्ट आई, जिनके नाम है, पहले वो साथ बैठे रहे, जगीर तरीफ साहब बाहर भी चले गए। क्या कहते हैं हुकूमत के, जो हुकूमत इंसाफ के नाम पे ही आई है, उसकी इस सारी सूरत-ए-हाल पर? हजरत, एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये एक सियासी हथियार है जो अपोजिशन के खिलाफ बतौर इंतकाम के इस्तेमाल हो रहा है। हम पर कोई नेब या एहतसाब का दबाव नहीं है, लेकिन मैं उसूली तौर पर मुल्क की सियासत के हवाले से समझता हूँ कि ये जो कुछ है ये एहतसाब के नाम पर है, लेकिन इंतकाम के लिए है। वरना यही जो आपने अभी चीनी के हवाले से कमीशन की बात की है, किस तरह आराम से निकल गए और किसी कोई पूछने वाला उसका नहीं है। अगर इसी तरीके से कोई और सियासतदान मुल्क से निकल जाता, या नवाज शरीफ चला जाता, या जरदारी साहब चले जाते, या शहबाज शरीफ चले जाते, या मरियम नवाज चली जाती, तो क्या हशर आपकी मीडिया की दुनिया में उनके खिलाफ किया जाता। लेकिन यहाँ पर तो जैसे उनको मराहत दी गई है। फिर आप देखें कि जो पार्टी की फॉरेन फंडिंग केस है वो क्यों इल्तिवा में मुसलसल पड़ता चला जा रहा है। BRT वाला केस वो क्यों इल्तिवा में पड़ता चला जा रहा है, जब
सूबा खैबर पख्तूनख्वा में खुद इन्होंने एक एहतसाब कमीशन बनाया था, लेकिन जिस वक्त ये खुद उसके गिरफ्त में आया और शिकंजे में आए तो वो एहतसाब कमीशन ही खत्म कर दिया गया। अब ऐसे हुक्मरान कि जहां एहतसाब मुखालिफ के लिए हो और उनके लिए बिल्कुल भी ना हो और उनके खिलाफ दरवाजे उसके बंद कर दिए जाए, और जब प्रेशर ज्यादा आए तो उस प्रेशर को कम करने के लिए कभी एक आध बार चेयरमैन नेब कह देता है कि हमारा रुख गवर्नमेंट की तरफ भी हो सकता है, वो सिर्फ उस प्रेशर को दूर करने के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि इन बातों को तस्लीम करना पड़ेगा, और मेरे पास तो तजावीज़ इस हवाले से सख्त है। खुदा करे कि मेरे अपोजिशन की दूसरी पार्टियां जो हैं वो हमारी तजावीज़ को कबूल कर सकें। मौलाना साहब, जस्टिस पार्टी के केस के फैसले को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस फाइट किया है। खुद जज हैं, अदालत के मुकम्मल एहतराम के साथ किया है। उनकी अहलिया ने जिस साफगोई के साथ अपनी पोजीशन वाज़ेह की है, और फिर उन्होंने उनके खिलाफ जो रेफरेंस था उसको खारिज कर दिया है। तो हम इससे अदालत की तौक़ीर में इजाफा हुआ है, और जो रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था उस पर ज़रूर एक कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे गलत रेफरेंसेस हुकूमत की तरफ से अदालतों के खिलाफ आखिर जज कल किस तरह फैसले देंगे, जबकि उनको आप अपनी ज़ात की दिफा में मसरूफ कर देंगे। अदालत का वक्त ज़ाया किया गया है, जजों को हरासां करने की कोशिश की गई है, जजों के जो अपने फ़राइज़ मनसबी हैं उस पर तात्तर पैदा किया गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसको हमें देखना चाहिए, और अदालत को खुद इस सारी चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह के बदनीयती पर मबनी रेफरेंसेस वो क्यों आते हैं, और जबकि अदालत ने खुद बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो फिर बदनीयती की सजा भी होनी चाहिए।